اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی خبریں جمہوریت والوں کا کچھ بگاڑ لے گی تو آپ شدید طور پر غلط فہمی کا شکار ہیں، بلکہ یوں کہیے احمقوں کی جنت رہتے ہیں۔ یہ جس خطہ ارضی پر ہم لوگ وقوع پذیر ہیں، رہتے نہیں ہیں، وقوع پذیر ہیں، وہاں جمہوریت کی بانسری تو بجائی جاتی ہے، لیکن یہ الگ بات کہ بانسری بجانے والے جمہور بیچاروں کی قبر پہ چڑھ کر کے یہ کار خیر سر انجام دیتے ہیں۔ یہ وہ موضوع تھا جس پہ میں نے 2 دن انتظار کیا۔ میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ شاید کوئی اور کراچی میں اتنے بڑے بڑے پنے خاں اور تونگر پڑے، ایک تو باقاعدہ 6 پیکس بنا کر کے اور اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ میں نے سوچا شاید وہ پاکستان کے سب سے بڑے جو در حقیقت بہت بونے ثابت ہوئے ہیں، اس جیسے اور ان جیسے جو اپنے طور پر بڑے عالمانہ سوالات کرتے پھرتے ہیں، شاید ان کو توفیق ہو جائے، لیکن وہی بات صحیح ثابت ہوئی کہ یہ شہر سب کا ہے، اس شہر کا کوئی نہیں۔ تو آپ بات کیے لیتے ہیں سندھ کے حکمرانوں کی، سندھ کے حاکموں کی، ان تفریحات کی انورٹڈ کاماز میں جو در حقیقت جمہور کو یعنی کراچی والوں کو ان کا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ دیکھیے، لال رنگ کا یہ تحفہ زمین پر چلنے کی اداکاری کس طرح سے کر رہا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ جناب والا، آپ نے دیکھا یہ وہ بس ہے جسے دکھا کر کے ہماری بس کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عوام پر ہم نے احسان کیا ہے، چونکہ ہمارے اجداد نے ہمیں گرین پاسپورٹ دیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ایٹم بم کا تحفہ دیا تھا، انہوں نے یہ سب کچھ اپنے گھر سے دیا تھا، ہم تو اپنے حصے کچھ لائے نہیں تھے، باقی جو ہے یہ سب اپنے جہیز میں لے کر کے آئے ہیں۔ یہ بسیں چند منگوا تو دی گئی ہیں باوجود ان تمام چشم کشا یا شرمناک رپورٹس کے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سندھ میں 15,000 کراچی میں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، اور چند بسیں تبرکن سڑکوں پہ چھوڑ کر کے اور اپنے حصے کی تالیاں بٹوری جا رہی ہیں، واہ 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 واہ۔ یہ بسیں چل کہے پہ رہی ہیں، یہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ لیا، لیکن یہ وہ تحفہ نہیں ہے جو در حقیقت جمہوریت والوں کا کلیجہ ٹھنڈا کر سکے۔ کہتے ہیں نا تقریب کچھ تو بہر ملاقات ہونی چاہیے، تو جمہوریت والوں کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر ایک اور شڈینتر ہندی میں رچایا گیا، اور اس شڈینتر کے مطابق یہ تصویر، یہ جو آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ خبر میں نے اپنے گھر میں نہیں چھاپی۔ دوسری بات یہ انگریزی میں ہے، اس لیے اس کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اردو میں تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں پاکستانی مینٹیلٹی کے مطابق، لیکن انگلش میں جھوٹ بولتے ہوئے میرا خیال ہے ذرا حیا آتی ہے۔ 850 کیسز 850 کیسز سال کے ابتدائی 6 دنوں یا اخلاقاً 1 ہفتہ کہہ لیجئے، اس میں کراچی میں کتے کے کاٹے کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ 850 کیسز ابتدائی پہلے ہفتے میں 850 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور جمہوریت کا کچھ نہیں بگڑا۔ ایک رپورٹ جو آپ اب دیکھنے والے ہیں اس میں تازہ ترین اعداد و شمار جو بتائے گئے ہیں وہ اور بھی ہوش روا ہیں، اور بھی چشم کشاں ہیں، اور بھی شرمناک ہیں، لیکن شرم و حیا والوں کے لیے یہ خبر بتا رہی ہے کہ یہ تعداد بڑھ کے خیر سے اللہ نظر بسے چاہے پورے 1125 1125 نفوس ہو چکی۔ اب تک 1125 لوگوں کو کراچی میں سال شروع ہونے کے ابتدائی چند ایام کے اندر اندر کاٹ لیا گیا ہے، لیکن ان 4 ٹانگوں والوں کے ہم پر حملوں کی کوئی دادرسی کسی جگہ فی الحال تو نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد ایک سوانگ ہوگا، ایک بیٹھک ہوگی، اس میں ایک چودھری یہاں بیٹھا ہوگا، باقی سارے فرعون ادھر بیٹھے ہوں گے، اور باقاعدہ اجلاس ہوگا، اس میں کہیں گے ہم نے پلان بنایا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، اور روڈ پہ جائیں گے تو آپ ٹھنڈ گوپال ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں جو دیکھ کر کے پتھر کا دل بھی پگھل جائے گا، اگر اس کا تعلق سندھ کی حکمراں جماعت سے، متحدہ قومی موومنٹ سے، چائنا کی ایم کیو سے، پی ایس پی سے، اے این پی سے، جماعت اسلامی سے،
फैलाने से नहीं है तो हर वो आदमी जिसके सीने में दर्दमंद दिल है या नहीं भी है, उसके घर में बच्चे होने शर्त हैं। दिखाओ यार वो बच्चे की तस्वीर। जरा तसव्वुर कीजिए कि ये बच्चा सिंध के हुक्मरां खानदान की औलाद है। जरा तसव्वुर कीजिए, जिनके रगो पे में इस वक्त मेरा जुमला सुनते ही आग की लहरें दौड़ जाएंगी, जो इसको अपने इस्तेहकाक पे हमला तस्वुर करके अब इधर से उधर भागने वाले हैं। जरा सोचिए, ये बच्चा अगर सिंध के हुक्मरां खानदान में से किसी एक का होता तो क्या ये इसी तरह से लाविस होता? मुझे याद आ रहा है आज से कई साल पहले किया गया वो प्रोग्राम जिसमें एक बच्चा सिंध के मौजूदा वायसराय अनिल कपूर साहब के अपने गांव में, वो हसनैन बच्चा, उसको कुत्तों ने भंबोड़ दिया था। वो बच्चा वायसराय के घर से उठ करके कराची लाया गया। वायसराय उठे, तस्वीरें बनवाई, बयानात दिए, छपाक छपाक मीडिया लेकर के गए। हर दफा जो होता है वही इस दफा भी हुआ। वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। वो बच्चा तो चला गया, लेकिन वो बच्चा इस जमहूरियत के जो बदतरीन शक्ल मौरूसियत की, उसके मुंह पे थूक के गया कि तुफ है तुम लोगों पर। वो बच्चा इंशाअल्लाह ताला रोज़े महशर इन तमाम के, ये मिसाइल जिन्होंने दिए, ये जिन्होंने एटमी टेक्नोलॉजी दी, जिन्होंने उसको बुलाया, जिन्होंने इसको बुलाया, जिन्होंने उसको खून चटा दिया, जिन्होंने उसको खाको खून में, ये सब के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन गवाही देगा। अगली तस्वीर लगाओ। ये उससे कम मजरूब बच्चा है, लेकिन क्या इतना बहुत नहीं कि ये बच्चा है? इस बच्चे को इसके अय्याम कमसी में उन कुत्तों ने, आप मेरे अंदाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं उन कुत्तों को कितनी हक़ारत से कुत्ता पुकार रहा हूं। उन्होंने इस पर रहम तक न खाया। एक तरफ वो कुत्ते जिन्होंने इस बच्चे पर रहम नहीं खाया, और दूसरी तरफ जमहूरियत के मुगन्नी जो किसी भी हाल में हमें जिंदा रहने देने पर तैयार नहीं है। आजादी के 78 साल बाद ही इस शहर में जो पाकिस्तान को चलाता और पालता है, मां सिवाय रेड जोन के, ग्रीन जोन के, फलाने जोन के, कोई एक जगह महफूज है? न ही वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वो जिंदगी की बेसिक कम्युनिटीज है। हाँ, अलबत्ता यहां वजीर आला है, यहां एक झटके का मेयर है, यहां एक हलीम वाला गवर्नर है, यहां और बहुत सारे चौधरी हैं। यहां नहीं है तो किसी को खुदा का खौफ नहीं है। अगली तस्वीर दिखाओ वो बुजुर्ग के अंगूठे की। ये तसव्वुर कीजिए, ये सिंध के हुक्मरान खानदान या सिंध की काबीना में किसी भी वजीर, ये उसका कोई फीका, माजा, ताया, चचा, खालू, मामू, फूफा, अब्बा कुछ भी है। जरा तसव्वुर कीजिए कि ये उस बेचारे बुजुर्ग का अंगूठा है जो कुत्तों ने बुरी तरह से भंबोड़ के ये बता दिया कि तुम फ्री फॉर ऑल हो, जमहूरियत वालों के लिए भी और हमारे लिए भी। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब ऐसे आनिया और जानिया कर रहे होंगे। अभी मैं देख रहा था एक बहुत बड़े फिरौन का, वो बहुत बड़ा साफी बनता है, इस्लामाबाद में बैठ करके कराची के ऊपर कह रहा है मैं अभी 2 महीने पहले आया था। अब मैं यहां रह रहा हूं, तू 2 महीने पहले आया था तो कह रहा है कि कराची में बड़े बड़े फैसले हो गए। कराची में मैंने 48 सालों में ऐसे कई फैसले रात को होते और सुबह बर्बाद होते देखे। ये कराची में सब फैसले मीडिया के ऊपर होते हैं। इन फैसलों की जमीनी हकीकत 0/0 है। अब दिखाओ वो झटके के मेयर को, वो जाली मेयर जो है, गुले दाऊदी की नुमाइशें करने, और वो जिसके बारे में एक शायर कहा था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। वो वकीलों का काउंसिलर, वो झूठ की चलती फिरती दुकान, जिससे सवाल कुछ पूछो वो कहता है भुट्टो जिंदा है, उससे कुछ पूछो वो कहता है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इसे कुत्ते के काटे पूछा तो कहा कि लोग जाकर के ऑस्ट्रेलिया आते हैं। अगर लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो तुम्हारे पास भी तो झूठ बोलने की डिग्री है, जाओ अदालत में लेकर के घसीटो उनको। तुम ऐसे तो किसी काम नहीं आ रहे हो। मासिवा चंद अफराद के उनकी गाड़ी का दरवाजा खोल करके उनके सामने खड़े होकर ताली बजाने के, हमारे इतने कम तो आ जाओगे, कम से कम 10-15 आदमियों को घसीट दो। कह रहा है कि डिफेंस क्लिफ्टन के 15-20 आदमी जो है वो नाम पे भारी पड़ जाते हैं। जब भी हम इन कुत्तों को मारने जाते हैं, वो वाले जो हैं वो, आप समझ रहे होंगे मैं क्या नहीं कह रहा, वो खड़े हो जाते हैं। तो 10-15 को मार दो ना पहले। लेकिन ये आखिरी तोहफा नहीं था।
وہ خبر لگاؤ بھائی، بہت خوبصورت فیصلہ کیا گیا ہے، بڑے بڑے فیصلے ہوئے سندھ میں، اب امام کعبہ آ کر کے یہاں حکمراں ہو جائیں گے ہم پر، اب مسجد نبوی کے امام جو ہے وہ یہاں آ کر کے صبح شام نماز پڑھائیں گے، وہ خبر لگاؤ بھائی، جعلی حکمرانی کا منہ بولتا ثبوت۔ کچرا جلانے والوں کے خلاف سندھ میں ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کیوں یار؟ بلڈوزر لا کے ان کے گھروں کو گرا دو، ان کے بچوں کو بلڈوزر کے نیچے پیس کر کے ان کا سرما بنا کر کے اپنی آنکھوں میں لگاؤ، شاید اس سے تمہاری آنکھوں کی بصارت بحال ہو جائے، شاید اس سے تمہارے وہ کان بہرے ہو چکے جو ان بچوں کی، ان مظلوموں کی، ان 1125 ڈاگ بائٹ کیسز کا نشانہ بننے والوں کی چیخیں، وہ جو تمہارے بلند مقبروں تک نہیں پہنچ پا رہی، وہ جو تمہیں حیا نہیں دلا پا رہی، شاید وہ تمہیں وہ دلانے کے کام آ جائیں جو اقتدار میں آنے کے بعد اچھے اچھے پاس نہیں ہوتی۔ تو ایسی جمہوریت پر اب ہم آتے ہیں آج کے اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہ تھا وہ قرض جو میں نے چکا دیا، اب اس کو چنک جہاں لے جانا لے جا، آئی ڈونٹ کیئر۔ ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کے سلسلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جناب ایمن، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی مکمل تردید سامنے آئی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اسٹریٹ مہم کا آغاز ہوا ہے، کچھ خبریں اس طرح کی جاری کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ کی جانب سے، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پنجاب میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا شکار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سابق اسپیکر کے پی مشتاق غنی بہت ہی اگریسو موڈ میں سامنے آئے، انہوں نے کہا ہے کہ ادارے کو کس نے حق دیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت پر الزام تراشی کرے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ثم الحمدللہ میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں۔ اسی طرح کے موضوعات پر یہ پوچھنے کے لیے کہ